بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون وبينهما حجاب اور ان کے بیچ کے اندر ایک آڑ ہوگی، پردہ ہوگا، دیوار ہوگی. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو پہچانیں گے ہر ایک کو اپنی نشانیوں کے ذریعے سے. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اور پکاریں گے جنت والوں کو کہ تم پر سلامتی ہو. لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وہ اس میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے حالانکہ وہ اس کے طلبگار ہوں گے، امیدوار ہوں گے. اس آیت کریمہ کے اندر یہ اگلی آیت کا تتمہ ہی ہے جو اوپر گزری آیت ہے، جو اوپر سے تذکرہ چلا رہا ہے جنت اور جہنم والوں کی بات چیت کا، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت اور جہنم ان دونوں کے اندر رہنے والوں کو ایک دوسرے کے منظر دکھائے گا اور آپس میں بات چیت کرنے کا موقع بھی دیا جائے گا. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ان کے بیچ کے اندر ایک دیوار ہوگی، آڑ ہوگی، جس کو سورہ حدید کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا. باطنُهُ فِي الرَّحْمَةِ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ کہ ایک سور ہوگی، سور کہتے ہیں دیوار کو، سور لَهُ باب، اس کے اندر دروازے ہوں گے. اس کے اندر کیا ہوں گے؟ دروازے. بیچ کے اندر ایک دیوار حائل ہوگی جنتی اور جہنمیوں کے بیچ کے اندر، اور اسی دیوار کے اندر سوراخ ہوں گے. سوراخ سے مراد کھڑکیاں ہوں گی، دروازے، جس کے اندر سے وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے. بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِي الرَّحْمَةِ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ. اکثر جو قرآن کریم کے اندر اکثر جگہ کے اوپر اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، تو یہ حجاب ہوگا ان کے بیچ کے اندر. وَعَلَى الْأَعْرَافِ اعراف کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے. اب اعراف جس کا تعلق اسی صورت سے، جس کی بنیاد پر اس صورت کا نام رکھا گیا ہے سورہ اعراف. اعراف کا تذکرہ پہلے بھی آ گیا اور مختصر روشنی اس کے اوپر بھی ڈالی کہ اعراف اس جگہ کو کہتے ہیں جو جنت اور جہنم کے بیچ کے اندر ہو. ایک اونچی جگہ ہوگی، ٹیلا ہوگا، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ بندوں کو رکھے گا اعراف کے اندر. اور ایسے لوگ وہاں ہوں گے جس کا حساب یعنی نامہ اعمال برابر سرابر ہوا، نیکیاں اور بدی دونوں برابر سرابر نکلے ہیں. ایسے لوگوں کو اعراف کے اندر رکھا جائے گا. ایسے لوگوں کو کہاں رکھا جائے گا؟ اعراف کے اندر. ایک وہ لوگ ہوں گے کہ جو بالکل پکے سچے مومن ہوں گے، جس کا نامہ اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا، وہ ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا. اور ایک وہ لوگ ہوں گے جو بالکل منکر ہوں گے، کافر ہوں گے، جن کا نامہ اعمال بالکل جو ہے گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا. ایسے لوگوں کے لیے بھی فیصلہ واضح ہو جائے گا کہ بھئی یہ جہنمی ہے. لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو برابر سرابر ہوں گے، جن کی نیکیاں بھی برابر ہوگی اور بدیاں بھی، دونوں مطلب ایک طرف جھکاؤ نہیں ہوگا، نہ نیکی کا پلڑا جھکے گا نہ برائی کا پلڑا جھکے گا. تو ایسے لوگوں کو اللہ کہے گا کہ ان کو رکھو، ابھی پہلے ان کا حساب ختم کرو، پہلے جنت و جہنم والوں کا حساب ختم. ان کو ایسے لوگوں کو وہاں رکھا جائے گا، اور جہاں ان لوگوں کو رکھا جائے گا اس کو اعراف کہا جاتا ہے. سو کیا کہا جاتا ہے؟ اعراف. اور یہ اتنی اونچی جگہ ہوگی کہ وہاں سے جنت بھی نظر آئے گی اور جہنم بھی نظر آئے گی، دونوں کے بیچ کے اندر ہوگی، دونوں کے
بیچ کے اندر یہ جگہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اس آیت کے ذیل کے اندر بڑی خوبصورت حدیث نقل فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعراف میں کس قسم کے لوگ ہوں گے، کون لوگ ہوں گے اعراف کے اندر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اعراف کے اندر وہ لوگ ہوں گے جو اپنے ماں باپ کے منع کرنے کے باوجود اللہ کے راستے کے اندر نکلے اور شہید ہو گئے۔ اعراف کے اندر وہ لوگ ہوں گے جو اپنے ماں باپ کے منع کرنے کے باوجود اللہ کے راستے کے اندر نکلے اور شہید ہو گئے۔ سمجھ میں آ رہی کوئی بات؟ ایک تو ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی، یہ بھی گناہ، ماں باپ کی نافرمانی یہ گناہ ہے، اور اللہ کے راستے میں نکلے شہید ہو گئے، یہ ثواب کی چیز ہے۔ ایک گناہ بھی ہے، ثواب بھی، دونوں چیزیں برابر سرابر ہیں۔ دونوں چیزیں کیا ہے؟ برابر سرابر ہے ان کی۔ کہ ایسے لوگ اعراف کے اندر رکھے جائیں گے۔ ایسے لوگ کہاں رکھے جائیں گے؟ اعراف کے اندر۔ وہاں سے ایک دوسرے کو دیکھیں گے، وہاں سے ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور وہیں سے جنت والوں کو سلام بھی کریں گے۔ وہیں سے کیا کریں گے؟ پکاریں گے سلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو، تم پر کیا ہو؟ سلامتی ہو۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، حالانکہ وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، جنت میں ان کا دخول نہیں ہوگا، لیکن وہ جنت کے امیدوار ہوں گے، طلبگار ہوں گے۔ کیسے لوگ ہوں گے؟ ان کو امید ہوگی اللہ کی ذات سے کہ اللہ ہمیں جنت کے اندر ہی داخل کرے گا۔ وہاں سے کھڑے ہو کر اوپر ٹیلے کے اوپر سے لوگوں کو سلام کریں گے، سلام علیکم۔ جنت والوں کو کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، بھائی تم تو خیریت سے پہنچ گئے، ایک نظر کرم ادھر بھی، ایک نظر کرم ادھر بھی، کہ ہمارے اوپر بھی تھوڑی سی نظر کرم کرو کہ ہم بھی وہاں آ جائے۔ یہ جو سوچ کے لوگ سلام کریں گے کہ بھائی تم پر سلامتی ہو، تم پر کیا ہو؟ سلامتی ہو، تم تو اللہ کی سلامتی کے اندر آ گئے، اب ہمارے لیے دعا کرو کہ ہم بھی وہاں تک پہنچ جائے کہ یہ ہوں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، لیکن جب یہ اپنی آنکھوں کو پھیریں گے، جب اپنی آنکھوں کو پھیریں گے، تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جہنم والوں کے اوپر ان کی نگاہ پڑے گی، قالوا، تو یہ لوگ پکاریں گے، رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ ہمارے رب ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ فرمانا۔ جنت والوں کو دیکھیں گے تو تما پیدا ہوگی، اندر جانے کا شوق پیدا ہوگا، لیکن جب اپنی نظروں کو پھیریں گے اور جہنم کے عذابات کو دیکھیں گے، جہنم والے لوگوں کو دیکھیں گے، تو پھر یہ دعائیں کریں گے وہی اعراف کے اوپر کھڑے ہو کر کہ باری تعالیٰ ہمیں ان ظالم قوم کے ساتھ نہ فرمانا، کہ ہمیں جو ہے جنت کے لیے داخلہ عطا فرما دے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعراف والے پکاریں گے، رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ، ان لوگوں کو جو پہچانے جائیں گے اپنی نشانیوں سے، قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، اور کہیں گے کہ کیا فائدہ دیا تمہیں تمہاری جماعتوں نے، مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ، تمہارے گروہ نے، تمہارے فرقوں نے، اس کے ساتھ تم گھومتے تھے، بیٹھتے تھے، جو تمہاری پارٹیاں تھی، جمعکم، انہوں نے تمہیں کیا فائدہ پہنچایا، وما کنتم تستکبرون، اور کیا فائدہ ہوا تمہیں تکبر کرنے سے، کیا فائدہ ہوا تکبر کرنے سے۔ یعنی اعراف والے یہ جو جہنم کے اندر ہوں گے، جب ان کی نظریں پڑیں گی وہاں تو ان سے کہیں گے کہ بھائی تمہاری تو بڑی بڑی پارٹیاں تھیں، تمہاری تو بڑے بڑے گروہ تھے، تمہارے بڑے بڑی پارٹیاں تھیں، جس کا جو ہے چلتا تھا، جس کے پاس حکومت تھی، ساری چیزیں تھیں، تو کیا ہوا اس کا؟ وہ جماعتیں کہاں گئی تمہاری؟ وہ پارٹیاں کہاں گئی جس کے اوپر تم اکڑتے تھے، فخر کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، اتراتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ بھائی ہم سب کچھ جو کرنے کے اوپر قادر ہیں، ساری چیزیں ہمارے قبضے کے اندر ہے، ساری چیزیں ہمارے کنٹرول کے اندر ہے۔ یہ گھمنڈ جو تکبر جو تھا تمہیں، تو تمہاری پارٹیاں کہاں چلی گئی؟ اب تمہاری پارٹیاں کہاں چلی گئی؟ تمہارے گروہ، تمہارے فرقے کہاں چلے گئے؟ اب اس لیے کوئی ہر فرقے کے ساتھ جب ہم جڑے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرے کہ یہ فرقہ، یہ گروہ، یہ پارٹی کہیں ہمیں جہنم تک تو نہیں پہنچا دے، یہ گروہ ہمیں جہنم تک تو نہیں پہنچا رہا۔ اس بات کی خوب تحقیق کرے، ہر فرقے کے ساتھ، ہر گروہ کے ساتھ، ہر جماعت کے ساتھ اور ہر پارٹی کے ساتھ جڑنے کو باعث فخر نہ سمجھے کہ نہیں یہ تو یہ
حالانکہ جو پارٹیاں ہوتی ہیں ان کے جو لیبل ہوتے ہیں بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں اور بڑے آدمی کو لبھانے والے ہوتے ہیں. کبھی بعض پارٹیاں نام رکھ لیتی ہیں اپنا کہ بھائی اہل قرآن ہے. بعض پارٹیاں کیا نام رکھتی ہے اپنا کہ بھائی اہل قرآن. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو قرآن والے. یہ کون لوگ ہیں کہ یہ قرآن والے؟ یہ تو ماشاءاللہ قرآن ہی کو مانتے ہیں, قرآن ہی کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں, قرآن ہی پر عمل کرتے ہیں. بعض پارٹیاں ہوتی ہیں جو اپنا نام اہل حدیث رکھ لیتی ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ حدیث والے ہیں, اللہ کے نبی کی باتوں کی سوا کوئی چیز مانتے ہی نہیں ہے ماشاءاللہ. بعض لوگ اپنا نام رکھتے ہیں کہ بھائی اہل آل بیت, کہ بھائی یہ لوگ جو ہے آل بیت آل رسول والے ہیں, یہ اللہ کے نبی کے خاندان سے محبت کرنے والے ہیں, یہ بڑے ماشاءاللہ ہیں. لیکن جب آپ ان کے اندر جاؤ تحقیق کرو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے اندر کیسے کیسے جراثیم اور ایسے جراثیم جو تمہارے ایمان کو کھوکھلا کر دینے والے. ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو تمہارے ایمان کو کیا کر دیتے ہیں؟ کھوکھلا کر دیتے ہیں. اس لیے ہم جو اہل سنت والجماعت ہے, ہمارا جو عقیدہ ہے وہ معتدل اعتدال والا ہے. کیسا ہے؟ اعتدال والا ہے. ہمارے یہاں ساری چیزیں اللہ کا قرآن بھی ہے, اللہ کی حدیث بھی ہے, اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی سنتیں بھی ہیں. ساری چیزیں ہمارے. ایسا نہیں کہ بھائی ایک چیز کو پکڑ لیا ایک چیز کو چھوڑ دیا. قرآن کو پکڑو حدیث کو چھوڑ دو, حدیث کو پکڑو صحابہ کو چھوڑ دو, صحابہ کو چھوڑو اہل بیت کو پکڑ لو. نہیں, ساری چیزوں کو مان کر چلنے والا اور ساری چیزوں کے اوپر عمل کرنے والا دنیا کے اندر اگر کوئی واحد فرقہ ہے تو وہ صرف اہل سنت والجماعت. وہ کون سا ہے؟ اس بات کو ڈنکے کی چوٹ کے اوپر بولو. اس بات کو کیا کرو؟ ڈنکے کی چوٹ کے اوپر بولو. اس سے کہ جب تک تمہارا عقیدہ مضبوط نہیں, پختہ نہیں, اس وقت تک تم کسی کی بھی جال میں پھنس سکتے ہو. اس وقت تک تم کسی کی بھی, ایک اکیلا آدمی بھی انسان کو گمراہ کر سکتا ہے اگر اس کے پاس نالج نہیں, اگر اس کے پاس علم نہیں. اس لیے ہمیں ہمارے مذہب کا اور خصوصاً اہل سنت والجماعت کا علم ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ بھائی میں اہل سنت والجماعت کا ایک فرد ہوں, اس کا علم میرے پاس ہونا ضروری ہے. اس کا علم میرے پاس ہونا ضروری ہے. اس کو جانو, تحقیق کرو. اس کی تحقیق کر لینے کے بعد آدمی تسلیم کر لے تو پھر وہ گمراہ نہیں ہوتا, اس لیے ایسے لوگ دنیا کے اندر بے شمار لوگ ہیں. دنیا کے اندر بے شمار لوگ ایسے ہیں جو الگ الگ نام رکھے ہوئے ہیں انہوں نے, اور الگ الگ پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں, الگ الگ فرقے بنائے ہوئے ہیں. ان کے لیبل بہت سارے اچھے ہیں لیکن اندر سے جو ہے بالکل کھوکھلے. اندر سے کیسے؟ بالکل کھوکھلے. آپ ان کے اندر اتر کر دیکھیں گے, جھانکیں گے, پرکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی تو ایسا ہے جو صحابہ پر تبرہ کرتا ہے, کوئی ایسا ہے جو اللہ کے نبی کے ازواج کے اوپر تبرہ کر رہا ہے, کوئی ایسا ہے جو خود حدیثوں کے اوپر تبرہ کر رہا ہے, کوئی ایسا ہے جو اللہ کی قدرت کے اوپر تبرہ کرتا ہے. یہ بہت ساری چیزیں آپ کو ملے گی دین کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو ملے گی. اس لیے ہر فرقے کے ساتھ, ہر پارٹی کے ساتھ اور ہر گروہ کے ساتھ جڑنا یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. ہم ان چیزوں کو فالو کریں گے جن چیزوں کو فالو کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے, اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. یہ بھی ہے تمہارے اوپر میری سنت بھی ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر بھی عمل کرنا ہے. یہ بھی دین کا حصہ ہے. یہ بھی کیا ہے؟ دین کا حصہ ہے. اس لیے جو ہے اپنے آپ کو مضبوط رکھے. مضبوط کس چیز کے اوپر رکھے؟ اللہ کے حکموں کے اوپر اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بھائی بہت سارے فرقے ہوں گے, کامیاب فرقہ کون سا؟ کامیاب فرقہ کون سا؟ کہ ما انا علیہ و اصحابی. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ بے شمار فرقے ہوں گے دنیا کے اندر, تو کامیاب فرقہ کون سا ہوگا؟ تو آپ نے اس کی وضاحت فرما دی بالکل شارٹ کے اندر کہ ما انا علیہ و اصحابی, کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ, جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے. تو اگر کوئی آدمی یا کوئی فرقہ ہو یا کوئی جماعت اور سیرے سے صحابہ کا انکار کر دے تو آپ اس کو صحیح گردانیں گے. اس کو صحیح کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس نے بالکل صحابہ کو اڑا دیا اس کے اندر سے.
بالکل صحابہ کو ہی ختم کر دیا. جو صحابہ اسلام کی بنیاد ہے، اس کے اوپر جو اسلام کی عمارت کھڑی ہے، اگر صحابہ کو بیچ میں سے ہٹا دو پورا اسلام دھڑام سے گر جائے گا. پورا اسلام کیا ہو جائے گا؟ دھڑام سے گر جائے گا زمین کے اوپر. اس لیے کہ اللہ کے نبی تک پہنچنے کے لیے صحابہ سب سے بڑا واسطہ. صحابہ کیا ہے؟ سب سے بڑا واسطہ ہے. تو آپ اگر کسی صحابی کے بارے میں کچھ سنو یا کسی صحابی کے بارے میں کوئی غلط الفاظ سنو یا کوئی بری بات سنو تو اپنے تک محدود رکھو، خاموش ہو جاؤ. کوئی زیادہ بکواس اس کے اوپر نہ کرو، اپنی زبان درازی نہ کرو. اس لیے کہ ان کے لیے تو اللہ نے بشارتیں سنا دیے. تم اپنی ان کے بارے میں بول کر اپنی زبانیں خراب کر کے تم خود جہنم کے مستحق بن جاؤ. تم کیا ہو جاؤ گے؟ دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں چل رہی، دنیا کے اندر ایسی چیزیں چل رہی ہیں. آج ہمارے ذہنوں کے اندر، ہماری جو نئی جنریشن ہے اس کے ذہنوں کے اندر عجیب عجیب سوالات پیدا ہوتے ہیں صحابہ کے متعلق. اس کے متعلق صحابہ کے متعلق سوالات پیدا ہوتے ہیں. انہوں نے اس طریقے سے کیا، انہوں نے اس طریقے سے کیا. یہ ان کیا آپس کی لڑائیاں تھیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کے بارے میں تمہیں پوچھا نہیں جائے گا کل قیامت کے دن. اس کے متعلق کل قیامت کے دن تمہیں سوال نہیں کیا جائے گا کہ بھائی جنگ جمل کے بارے میں بتاؤ کیسے ہوئی تھی، جنگ صفین کے بارے میں بتاؤ کیسے ہوئی تھی، حضرت عائشہ اور حضرت علی کی لڑائی کیسے ہوئی تھی، حضرت علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی کیسے ہوئی تھی. یہ ساری باتوں سے تمہارے عقیدے کا کوئی تعلق نہیں. ان ساری باتوں سے تمہارے عقیدے کا کوئی تعلق نہیں اور تمہیں اس کے متعلق پوچھا نہیں جائے گا کل قیامت کے دن. تمہیں تمہارے ایمان کے متعلق پوچھا جائے گا. تمہیں کس کے متعلق پوچھا جائے گا؟ تمہارے ایمان کے متعلق. اور تمہارا ایمان صحابہ پر ہونا چاہیے. اس لیے کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ایمان کی گواہی قرآن میں دی. ان کے ایمان کی گواہی اللہ نے قرآن میں دے دی. بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی. اس سے بڑی دلیل دنیا کے اندر ہو ہی نہیں سکتی. اس سے بڑی دلیل ہمارا کام کیا ہے کہ بھائی آمنا صدق، جو صدقنا سمینا و اطعنا، جو ہم نے سنا، جو اللہ کے نبی نے کہا ان چیزوں کے اوپر ایمان لانا. یہ عین دین ہے، یہ اصل ایمان ہے. یہ ایمان ہے، حکموں کو مان لینا یہ ایمان ہے اور یہ دین ہے، چاہے سمجھ میں آئے کہ نہ آئے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ بڑی عجیب بات لکھی ہے حضرت نے. حضرت یہ علماء دیوبند کے سر کا جھومر ہے. حضرت تھانوی علیہ رحمہ علماء دیوبند کے سر کا جھومر ہے، تاج ہے. حضرت تھانوی جن کو حکیم الامت کہا جاتا ہے. بڑی عجیب بات اور حکمت والی بات ہے. حضرت تھانوی کی آپ کتابیں پڑھ لو تو سمجھو کہ وہ سارا علم دنیا اور دین کا دونوں کا علم آپ کو حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ. ایسی ایسی باتیں حضرت نے لکھی ہے. حضرت لکھتے ہیں اپنے ملفوظات کے اندر بڑی عجیب بات کہ ایک شخص جو ہے خودکشی کر لے، ایک شخص خودکشی کر رہا، دنیا سے حیران ہے، پریشان ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. اب اس نے جو ہے آگ کے اندر چھلانگ لگائی اور مر گیا خودکشی. تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے بھائی؟ حرام. کیا ہے؟ حرام کام کیا اس نے. ایک بندہ جو ہے تھک کر ہار کر دنیا سے بالکل بیزار ہو کر یہ جو پانی کے اندر چھلانگ لگا دے، سمندر کے اندر ڈوب جائے، خودکشی کر لے، اس کو حرام کہا جائے گا. اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہ حرام کام کیا اس نے. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اس نے حرام کام کا ارتکاب کیا ہے. لیکن حضرت تھانوی آگے جملہ ارشاد فرماتے، حضرت فرماتے کہ اگر کسی بندے کو اللہ کے نبی یہ حکم دے کہ تو آگ میں کود جا، تو کیا کر لے؟ آگ کے اندر کود جا. اب یہ آگ کے اندر کودنا اس کے لیے واجب ہو گیا. اب آگ کے اندر کودنا کیا ہو گیا اس کے لیے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ واجب. اگر کودے گا تو ثواب ملے گا، نہیں کودے گا تو گنہگار ہوگا. نہیں کودے گا تو کیا ہوگا؟ یہ گنہگار ہوگا. اس کا نام ہے دین. اس کا نام کیا ہے؟ دین ہے. جو نبی نے کہا وہ مان لو. جو نبی نے کہا اس میں عقل مت لڑاؤ کہ بھئی یہ کیا ہوگا، اللہ کے نبی نے مجھے کیوں حکم دیا آگ کے اندر کودنے کا. نہیں، اب یہ تمہارا کودنا واجب ہو گیا اور تمہارا کودنا آگ کے اندر کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا. اب یہاں کودو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کودو گے تو گنہگار ہوں گے. تو کیا بات ہے. تو اعراف والے لوگ جو ہے ان سے کہیں گے جہنم والوں سے کہ تمہارے تو بڑے بڑے گروہ تھے، تمہارے تو بڑے بڑے گروہ تھے، بڑی بڑی پارٹیاں تھی تمہاری. اب کیا ہوا؟ اور دنیا کے اندر بڑے اکڑتے تھے، تو اتراتے تھے. وما کنتم تستکبرون، اور تم بڑے تکبر کی چال چلا کرتے تھے. ان سب چیزوں کا کیا ہوا؟
کہاں گئی وہ ساری چیزیں؟ ہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے؟ لا ینالهم اللہ برحمہ، کہ اللہ کی رحمت ان کو حاصل نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر ایک دوسرے کو اعلان کرتے تھے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی رحمت حاصل، جیسے یہود و نصارہ کہتے تھے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ کیا کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے، ہم کیا ہے؟ اللہ کے بیٹے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور ہم اللہ کے محبوب ترین بندے۔ اور ہم کیسے لوگ ہیں؟ اللہ کے محبوب ترین ہیں، ان کے دعوے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے، اللہ کے اولاد ہیں، اور ہمیں اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم ہی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ قسمیں کھا کھا کر تم کہا کرتے تھے، تو یہ اعراف والے جہنمیوں سے کہیں گے اقسمتم لا ینالهم اللہ رحمہ، کہ تم تو ان لوگوں کے بارے میں بہت قسمیں کھاتے تھے کہ تمہیں تو اللہ کی رحمت چھوئے گی نہیں، تم تو اللہ کے غضب کے شکار ہو، تم اللہ کے دشمن ہو۔ کیا ہوا ان کا؟ وہ لوگ کہاں گئے ان کے بارے میں تم قسمیں اٹھاتے تھے؟ دیکھو وہ تو جنت کے اندر ہو، تم یہاں پڑے ہو۔ ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آواز دے گا کہ او جنت والوں تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ جنت کے اندر یہ اعراف والوں سے کہا جائے گا۔ کس سے کہا جائے گا؟ کس سے کہا جائے گا؟ اعراف والوں سے کہا جائے گا۔ یہ بات چیت کے اندر مشغول ہوں گے، بیچارے ٹائم پاس کر رہے ہوں گے، ادھر کی ادھر کی ساری باتیں سن رہے ہوں گے۔ اب بیچ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا فیصلہ کر دے گا اور کہے گا کہ ادخلوا الجنہ، کہ اب تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ تم لوگ بھی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، آج نہ تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ آگے تم کبھی غمگین ہوں گے۔ ولا انتم تحزنون، آگے تم کبھی غمگین نہیں ہوں گے، اور جو تم نے کیا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کر دیا، وہ ساری چیزیں بھلا کر تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی بھی عمل کو یا کسی بھی کام کو، دین کے کسی بھی عمل کو آدمی چھوٹا نہ سمجھے۔ آدمی کیا نہ کرے؟ کسی بھی کام کو چھوٹا نہ سمجھے کہ بھئی یہ چھوٹا کام ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل بسا اوقات انسان کی نجات کا ذریعہ بنے۔ آدمی کے فرائض میں اگر کوئی کمی نکل آئی، کل قیامت کے دن نوافل سے اس کو پورا کیا جائے گا۔ کس سے پورا کیا جائے گا؟ نوافل کے سے۔ آج ہم نفلوں کو کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی چھوڑ دو، کیا پڑھنے کی ضرورت ہے، نفل پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن جب یہ اعراف والوں کو تب پتہ چلے گا کہ کاش اگر نفلیں ہوتی بہت زیادہ تو وہ فرائض کی جگہ پر آ جاتے، تو پلڑا تھوڑا کیا ہو جاتا؟ جھک جاتا۔ فرائض میں اگر کوئی کمی نکل آئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوافل کے ذریعے سے اس کمی کو دور کر دے گا۔ اس لیے نفلوں کا ذخیرہ اپنے پاس رکھو۔ حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں بھی لکھا ہے کہ نوافل کا ذخیرہ کیا کرو؟ اپنے پاس رکھو۔ ہمارے فرائض کیسے ہیں ان کا حال ہم خود جانتے ہیں، ہمارے فرائض کیسے ہیں ان کا حال ہم خود جانتے ہیں، ہمارے فرض کیسے ہوتے ہیں، فرض نمازیں کیسے ہوتی ہیں، اور یقینی بات ہے کہ اس کے اندر کمی ہوگی، یقینی بات ہے اس کے اندر کمی آئے گی، تو وہ جو کمی آئے گی اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کمی کو نفلوں کے ذریعے سے پور کر دے گا۔ نفلوں کے ذریعے سے کیا کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پور کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔